دوستو آداب. تاریخ کے آئینے میں آج میں جاوید جمال الدین. ٹوڈے ان دا ہسٹری بائی جاوید جمال الدین. آج بروز جمعرات 13 فروری 2020. 13 فروری کو ہندوستان برصغیر اور عالمی سطح پر پیش آنے واقعات کی تفصیل پیش کی جائے گی. ناظرین، آج ہم دو خصوصی رپورٹ پیش کریں گے. ایک مجاہد آزادی سروجنی نائیڈو پر اور دوسری برصغیر کے مشہور شاعر فیض احمد فیض کے زندگی پر مبنی ہوگی. حال کے دنوں میں ان کی نظم ہم بھی دیکھیں گے کو کافی شہرت حاصل ہوئی ہے. پیش خدمت ہے آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. 1713 مغل حکمراں جہاندار شاہ کا گلا گھونٹ کر قتل. 1856 برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے لکھنؤ کے ساتھ اودھ پر بھی کنٹرول کر لیا. 1879 مجاہد آزادی سروجنی نائیڈو کی پیدائش. 1911 ممتاز شاعر فیض احمد فیض کی پیدائش. دونوں پہ ہم خصوصی رپورٹ آخر میں پیش کریں گے. 1916 ہندوستانی فوج کے کمانڈر جگجیت سنگھ اروڑہ کی پیدائش. 1931 نئی دہلی ہندوستان کے دارالحکومت کا اعلان. 1945 ہندی سنیما کے اداکار ونود مہرا کی پیدائش. 1968 سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی آل انڈیا جن سنگھ کے صدر منتخب ہوئے. 1984 سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بحریہ کے لیے ممبئی واقع مجگاؤں گودی کو منظوری دی. 1990 امریکہ، برطانیہ، فرانس نے جرمنی کے دوبارہ انضمام کرنے کی رضامندی دی. 2001 وسط امریکی ملک السلواڈور میں 6.6 شدت والے زلزلے سے کم از کم 400 افراد ہلاک ہوئے. 2003 مشہور فلم ساز یش چوپڑا کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا گیا. اب پیش خدمت ہے خصوصی رپورٹ. ہندوستانی سیاست میں سروجنی نائیڈو کسی تعارف کی محتاج نہیں. سروجنی نائیڈو بیک وقت انگریزی کی عظیم شاعرہ، مجاہدہ آزادی، دانشور اور مدبر خاتون کے ساتھ ساتھ قائدانہ صلاحیت کی حامل، آتش بیاں مقرر، محب وطن اور ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کی حامی تھیں. سروجنی نائیڈو 13 فروری 1879 کو حیدرآباد کے ایک برہمن بنگالی خاندان میں پیدا ہوئیں. ان کے والد اگورے ناتھ چٹوپادھیائے ایک سائنسداں اور ماہر تعلیم تھے اور نظام کالج حیدرآباد دکن کے صدر مدرس بھی رہے. ان کی والدہ کاوتری بھی بنگالی میں لکھا کرتی تھیں. بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا شوق تھا اور سروجنی نائیڈو نے 13 سال کی عمر میں لیڈی آف دی لیک نامی نظم لکھی. سرجری میں کلوروفارم کی ڈگری حاصل کی اور حیدرآباد کے نظام سے اسکالرشپ ملنے کے بعد انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیج دیا گیا. لندن کے کنگس کالج اور بعد میں کیمبرج سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی. 1898 میں سروجنی نائیڈو ڈاکٹر گووند راجولو نائیڈو کی شریک حیات بنی اور 1914 میں انگلینڈ میں ان کی ملاقات پہلی بار گاندھی جی سے ہوئی اور ان سے وہ کافی متاثر ہوئیں اور ستیہ گرہ اور دوسری تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. وہ انگریزی، ہندی، بنگلہ، گجراتی اور اردو پہ عبور رکھتی تھیں. شاعری میں انہیں عبور حاصل تھا. 1925 میں کانپور میں کانگریس کی صدر بنی اور 32 میں جنوبی افریقہ ہندوستان کی نمائندہ بن کر گئیں. آزادی کے بعد انہیں اتر پردیش کا گورنر بنایا گیا. مسز اینی بیسنٹ کی دوست اور گاندھی جی کی شاگردہ نے سارا زندگی ملک کے لیے وقف کر دیا. 2 مارچ 1949 کو ان کا انتقال ہوا. 13 فروری 1964 کو ہندوستان کی حکومت نے ان کی پیدائش کے دن 15 پیسے کا ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا. دوسری خصوصی رپورٹ.
مشہور شاعر فیض احمد فیض کی زندگی پر مبنی ہے۔ فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے 1911 میں سیالکوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز اشتراکیت اسٹالینسٹ فکر کے کمیونسٹ تھے۔ فیض 13 فروری 1911 کو کالا قدر ضلع ناروال پنجاب برطانوی ہند میں ایک معزز سیالکوٹی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان محمد خان ایک علم پسند شخص تھے۔ وہ پیشے سے ایک وکیل تھے اور امارت افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے ہاں چیف سیکرٹری بھی رہے۔ بعد ازاں انہوں نے افغان امیر کے سوانح حیات شائع کی۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فیض نے اپنے گھر سے کچھ دوری پر ایک حویلی میں، جہاں پنڈت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے، شاعری کی طرف مرغوب ہوئے اور پہلی بار شاعری 10ویں جماعت میں قلم بند کی۔ سیالکوٹ، لاہور اور امرتسر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے 1935 میں امرتسر میں انگریزی و برطانوی ادب کے لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کی اور پھر ہیلے کالج لاہور میں 1936 میں سجاد ظہیر اور صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کی بنیاد ڈالی۔ فیض ترقی پسند تحریک کے بانیان میں شامل تھے، لیکن اس تحریک کے بقیہ شعراء میں جو شدت اور ذہنی انتشار پایا جاتا ہے، فیض اس انتہا پسندی سے گریز کرتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرتے رہے۔ 1941 میں لبنانی نژاد برطانوی شہری ایلس جارج سے سری نگر میں شادی کی۔ نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا اور ہنی مون مہاراجہ ہری سنگھ کے پری محل میں منایا۔ 1942 سے 1947 تک فوج میں رہے اور کشمیر کی جنگ کے بعد فوج سے مستعفی ہو کر لاہور چلے گئے۔ پاکستان ٹائمز اخبار کے مدیر بنے۔ ترقی پسند تحریک کے دیگر بانیان سجاد ظہیر اور جلال الدین عبد الرحیم کے ہمراہ اشتراکیت پسند کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد ڈالی۔ ٹریڈ یونین اور فیڈریشن بنائی گئی اور کئی شعبوں میں اپنی پہچان بنائی۔ 9 مارچ 1951 کو فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر لیا تھا۔ ایک عرصے تک ضلع وطنی کی زندگی گزار 20 نومبر 1984 کو 73 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال ہو گیا۔ 1978 میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو نظم ہم بھی دیکھیں گے تحریر کی تھی، وہ ان کے انتقال کے بعد اقبال بیگم نے پڑھی اور کافی مقبول ہوئی۔ حال میں ہندوستان میں CAA کے خلاف جاری مہم کے دوران یہ نظم کافی مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ دوستو، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔